أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق اللہ العظیم. کل الحمدللہ ہماری سورۃ النجم مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ القمر کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورۃ النجم میں جو مضمون آخر میں بیان کیا گیا تھا ازفت الازفہ، کہ ایک بہت جلد آنے والی، جلد آ گئی ہے، یعنی قیامت کے بارے میں بتایا تھا کہ جلد آنے والی بہت جلد آ گئی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وہیں سے اس صورت میں بات شروع کی جا رہی ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں اور قیامت کا پیغام لانے والے پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، اور بہت سارے معجزات خود ظاہر ہوئے. بہت سارے معجزات ایسے تھے کہ مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، ان کے مطالبے پر وہ معجزات ظاہر ہوئے. انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 14ویں تاریخ تھی چاند کی، چاند پورے شباب پر تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر یا پھر منی کے اندر آپ تشریف فرما تھے، اور مشرکین کا ایک وفد بھی وہاں موجود تھا. مشرکین کا وہ وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کچھ پوچھتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. تو پوچھنے اور پریشان کرنے کے ارادے سے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہو تو اس کے اوپر کوئی دلیل دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. حالانکہ بہت معجزات یہ دیکھ چکے تھے، مانتے پھر بھی نہیں تھے، لیکن آج کہنے لگے کوئی معجزہ دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یہ 14ویں کا چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپ دکھا دیں. اگر آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو بس ہم مان جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی. اللہ کے حکم سے انگلی سے آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دونوں جدا جدا ہو گئے. غار حرا کے ایک یہ جبل حرا جو ہے، حرا پہاڑ، اس کے جبل نور اس کو کہا جاتا ہے، ایک اس طرف چلا گیا، ایک دوسری طرف چلا گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. تو انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو واقعتاً چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. دوسرا کہتا جی ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. تیسرا کہتا مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. تو پھر کہنے لگے بس یہ جادو ہے. جادو کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا اور ماننے سے انکار کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا ہم ایمان لے آئیں گے، اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاؤ. کہنے لگے نہیں، آپ بڑے جادوگر ہو. کچھ کہنے لگے چلو انہوں نے جادو کیا ہے، یہ جادو ہم پر تو کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اگر انہوں نے بتایا کہ ہاں دیکھے ہیں پھر مان جائیں گے. جب ان سے پوچھا گیا جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے بتایا ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، تو پھر بھی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ جادو ہے. اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، تاریخ فرشتہ. قاسم ہیں اس کے مصنف لکھنے والے، قاسم فرشتہ. تو تاریخ کا نام بھی تاریخ فرشتہ ہے. اس کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اس وقت
مالابار کا راجا وہ اور اس کی رانیاں یہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چاند کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا، سمجھدار لوگ تھے، فوراً راجے نے اسی وقت اپنی ڈائری منگوائی اور ڈائری کے اندر اس نے ایک بات نقل کی کہ آج اتنی تاریخ کو اور اتنے وقت میں اس ٹائم میں ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس راجے کو بھی ایمان نصیب ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں، 80 سال کے بعد، سن 80 ہجری کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ دعوت لے کر یہاں پہنچا۔ جب یہاں پہنچا تو اس راجے کی جو آگے نسلیں تھیں، آل اولاد تھی، انہوں نے اس ڈائری کو کھول کر دیکھا اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے پوچھا کہ ہم نے اس طرح کی ایک بات دیکھی تھی، کیا عرب کے اندر اس بات کا چرچا ہے؟ انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ یہ معجزہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طریقے سے یہ پیش آیا تھا۔ تو وہ جو راجے کی اولاد تھی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو تاریخی اعتبار سے بھی گویا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وانشق القمر، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے پہلے بتایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ قرآن پاک میں قیامت کے قریب آنے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ 17ویں سپارے کے شروع میں ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم معرضون، کہ لوگوں کا حساب کتاب ان کے قریب آ لگا ہے لیکن وہ ابھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، غفلت کے پردوں کو نہیں اتار رہے ہیں، ابھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 14ویں سپارے میں ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ کا حکم بس آ ہی چکا ہے، فلا تستعجلوا، تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ۔ اور ایک روایت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاکتین، کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے آئے ہیں، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں دونوں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اب میرے اور قیامت کے بیچ میں اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ اشارہ کیا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں ان کی لمبائی ہے، تو اب اس پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، انگلی کی جڑ سے شروع ہوئی اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری جو ہے گویا دنیا کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں سے جتنے یہ چھوٹی انگلی جو ہے ادھر والی، اس کے برابر کا وقت گزر چکا ہے، اب صرف اتنا باقی رہ گیا ہے جتنا ان دونوں انگلیوں کی لمبائی میں فرق ہے، بس اتنا سا وقت باقی رہ گیا ہے، ورنہ قیامت آنے ہی والی ہے۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایک اور روایت ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں سے بس اب صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ آج یہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے بس اتنا ہی باقی رہ گیا ہے، یعنی جو گزرا ہوا دن کا حصہ ہے اس کے مقابلے میں جتنا سا باقی رہ گیا ہے، اسی طرح دنیا کی جو زندگی تھی اس میں سے عصر کی نماز کے وقت تک کا جو زمانہ ہے وہ گزر چکا ہے، اب اس کے بعد جو عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا وقت ہے، دنیا کی زندگی میں سے صرف اتنا ہی باقی رہ گیا ہے، باقی حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند پھٹ گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ مشرکین دیکھتے ہیں آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، یعرضوا، تو یہ اعراض کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، کہ یہ ایسا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، پہلے سے چلتا آ رہا ہے، ایسا جادو ہے، جادو کہہ کر ٹال دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ۔ اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب انہوں نے معجزات کے ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ معجزہ ان کے مطالبے کے مطابق دکھایا گیا تھا، تو اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، اور اللہ کے یہاں کا قانون اور ضابطہ یہ ہے
جب کوئی قوم اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، پھر معجزہ ان کی طلب کے مطابق دکھا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرما رہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ کہ ہر ایک معاملہ اللہ کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی اس کا وقت مقرر ہے، وہ مقررہ وقت میں ہی ہوتا ہے۔ ابھی ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان میں سے بہت ساروں کو ایمان نصیب ہو جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اپنے وقت میں، اور پھر اپنے وقت پر عذاب آیا۔ اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا تھا معجزے کا، پھر غزوہ بدر کے اندر وہ کام آئے اور جہنم رسید ہوئے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر ایک معاملہ مستقر ٹھہرا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے وقت کے اوپر جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اسی پر وہ رونما ہوگا، اسی وقت میں وہ آئے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَلَقَدْ اور تحقیق جاء آ چکی ہیں ہم ان کے پاس من الانباء خبروں میں سے ماں وہ خبریں فیہ مزدجر جن میں ڈانٹ کی باتیں ہیں، جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے، جن کے اندر ان کو ڈرایا گیا ہے عذاب سے، وہ خبریں ان کے پاس آ گئی ہیں۔ یعنی گزشتہ اقوام کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنائی ہے، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم لوط کی، قوم شعیب کی، یہ ساری تاریخ ان کو سنائی گئی، ان کو بتایا گیا، ان کی خبریں آ گئی ہیں کہ وہ سب ایسے تھے جو قیامت کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، پیغمبروں کی باتوں کے منکر تھے، پیغمبروں کا انکار کرنے والے تھے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ تحقیق ان کے پاس آ گئی ہیں من الانباء خبروں میں سے ما فیہ مزدجر وہ خبریں کہ جن کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہے، حکمتن یعنی حکمت کی باتیں ہیں، بالغتن جو پہنچنے والی ہیں، دلوں پر اثر کرنے والی ہیں، دلوں تک پہنچنے والی ہیں، لیکن فما تغنی النذر یہ جو ڈراوے کی باتیں آئی تھیں انہوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ فما تغنی تو نہیں فائدہ دیا، النذر ڈراوے کی چیزوں نے، یعنی یہ جو ڈرانے کی باتیں تھیں ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا یہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد فوراً ایمان لے آتے، لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فتول عنہم تو آپ ان سے اعراض کیجئے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر یوم ان کو چھوڑ دیجئے اس دن کے لیے جس دن کے یدعو الداعی ایک پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر ایسی چیز کی طرف جو ناگواری والی ہوگی، یعنی قیامت کی طرف بلائے گا۔ یہ سور میں پھونکنے والا فرشتہ ہوگا جو سور کے اندر پھونکے گا، دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور ایسی چیز کی طرف آ رہے ہوں گے جس کو وہ پسند نہیں کریں گے، یعنی حساب کتاب۔ یوم یدعو الداعی جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر ایسی چیز کی طرف، نکرن کہ جو ناگواری والی ہے، خش عن ابصارہم خش عن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے کہ آج اپنے مالک کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کی کوئی بات تو ہم نے مانی نہیں تھی دنیا کے اندر، کوئی حکم اس کا ہم نے پورا کیا نہیں تھا دنیا کے اندر، اب کیا جواب دیں گے۔ ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، لیکن وہاں شرمندہ ہونا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں ڈرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر دنیا کے اندر وہ ڈر جاتے، یہاں شرمندہ ہو جاتے، یہاں حیا کرتے اور اس کی نافرمانی نہ کرتے تو کام بن جاتا۔ خش عن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداث قبروں سے۔ اجداث یہ جدس ان کی جمع ہے، اور جدس کہا جاتا ہے ایسی قبر کو جس کا نام و نشان مٹ چکا ہو، تو گویا یہ ایسی قبروں سے نکل کر آئیں گے جن کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ اور یہ عرب کے محاورے کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، چونکہ عربوں کے یہاں دفنانے کا طریقہ تھا اس لیے یہاں قبر کا تذکر آیا، ورنہ عالم برزخ میں جو جا رہے ہیں چاہے اس کو جلایا گیا ہو، چاہے اس کو جو ہے ایسے ہی گلایا گیا ہو، جس طریقے سے بھی کوئی عالم برزخ میں گیا ہے سب کے سب اس دن حاضر ہو جائیں گے۔ یخرجون من الاجداث اپنے اپنے مقامات سے نکل کر آ جائیں گے، کأنہم جراد منتشر گویا کہ وہ جراد
ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی، جس طریقے سے ٹڈیاں اڑتی ہوئی چلتی ہیں، ٹڈی دل، اس طریقے سے جو ہے یہ بکھرے ہوئے ہوں گے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو آخری انسان ہے، اس وقت تک کے جتنے لوگ ہوں گے سب کو اللہ میدان محشر میں جمع کرے گا، تو وہ اتنی بڑی بھیڑ ہوگی، اس طریقے سے دکھائی دے گا جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، مہطعین الی الداع، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے الی الداع، پکارنے والے کی طرف، جدھر سے سور میں پھونکا جا رہا ہوگا ملک شام، اس طرف سب دوڑ رہے ہوں گے، وہیں میدان محشر قائم ہوگا اور وہیں حساب کتاب ہوگا، سب دوڑ رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، نافرمان کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے، کہیں گے آج بڑا سختی کا دن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس لیے وہ کہیں گے آج تو بڑی سختی کا دن ہے، دنیا میں ہمیں یقین نہیں آتا تھا، یہ تو آج وہ دن آ گیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہوں گے ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اب اللہ گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں مان جاؤ، اب بھی موقع ہے، مان جاؤ، اگر مان جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا، قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا، کس کو جھٹلایا؟ فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا عبدنا، ہمارے بندے کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، اور کیا کہتے تھے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا مجنون، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، خود پاگل تھے لیکن اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں مجنون، یہ پاگل ہے، وازدجر، اور اس کو جھڑک دیا گیا ہے، کہتے تھے پاگل بھی ہے اور اس کو جھڑک دیا گیا ہے، جھڑکیاں لگاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، کسی جگہ چلے جاتے ان کو سمجھانے کے لیے مجمع میں، بس پکڑ کے دھکا دے کے باہر نکال دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، لیکن اللہ کا پیغمبر اپنے کام پر ڈٹا رہا، جو اللہ نے حکم دیا تھا بس اسی میں لگا رہا، کسی مخالفت کی، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ دن بھی نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، دن رات اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، ہزاروں مرتبہ ایک ایک آدمی کے پاس گئے اور اس کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ فدعا ربہ، جب انہوں نے حد کر دی حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے میں بھی اور نہ ماننے میں، مان ہی نہیں رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کے دربار میں اپنی فریاد کی، فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کشتی تیار کر لیں، کل ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتے ہیں ففتحنا، تو ہم نے کھول دیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے، بماء منہمر، بماء پانی کے ساتھ، منہمر جو موسلے دار یعنی تیزی کے ساتھ برسنے والا پانی تھا، بماء منہمر، تیزی کے ساتھ برسنے والے پانی کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی اوپر سے بارش برسنے لگی اور موسلا دار بارش برسنے لگی، بہت تیزی کے ساتھ برسنے لگی۔ وفجرنا الارض، اور ہم نے زمین سے چلا دیے، جاری کر دیے، عیونا چشمے، وفجرنا الارض، اور ہم نے زمین سے جاری کر دیے، عیونا چشمے، فالتقى الماء، تو مل گیا پانی، کون سا پانی؟ آسمان کا پانی بھی اور زمین کا پانی بھی، دونوں پانی مل گئے، علی امر، ایسے معاملے پر، قد قدر، جو طے ہو چکا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کی ہلاکت کا معاملہ جو طے ہو چکا تھا، اس کے اوپر دونوں پانی مل گئے، آسمان کا پانی بھی مل گیا اور زمین کا پانی بھی مل گیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے 80 آدمی، ان کا کیا بنا؟ وحملناہ، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو سوار کر لیا تھا، علی ذات الواح ودسر، علی ذات الواح، الواح لوح کے جمع، اس کے معنی تختہ،
علی ذات الواح تختوں والی پر، و دسر اور کیلوں والی پر، تختوں اور کیلوں والی پر۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کشتی تیار کی گئی تھی تختوں سے، لکڑی کے تختوں سے اور کیلوں سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر ہم نے ان کو سوار کر دیا۔ چونکہ اس صورت کا انداز پیچھے سے ہے، عصر وزجر فانتصر منہمر قدر، اسی کے وزن پر دسر لایا۔ تو فلک کا لفظ، کشتی کے لیے جو فلکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اللہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک نئی تعبیر جو ہے استعمال کی، علی ذات الواح کے تختوں والی پر، ودسر اور کیلوں والی پر، یعنی کشتی پر ہم نے ان کو سوار کیا۔ تجری، وہ کشتی چلتی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، جزاء لمن کفر، بدلہ دینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، لمن، اس شخص کا کان کفر، جس کی ناقدری کی گئی تھی، جس کا انکار کیا گیا تھا، اس کو بدلہ دلانے کے لیے۔ وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، کہ ان کی ناقدری کی گئی، ان کی نافرمانی کی گئی، ان کو جھڑکا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا، آیتن، عبرت کی نشانی بنا کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، وہ آئے اور آ کر اس قصے کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ عبرت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، وہ قصہ پڑھنے والے ذرا بتا دے، كَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا رہا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور میرا ڈرانا، میں نے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن پاک کو اللہ نے آسان فرما دیا، اس کا یاد کرنا آسان، اس کا سمجھنا آسان، اس پر عمل کرنا آسان، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کو یاد کر کے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی وہ بھی قرآن پاک کے اندر اگر غور کرتا ہے اس کو بھی سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ جو تذکیر کا پہلو ہے قرآن پاک کا، ہر عام آدمی بھی اگر قرآن پاک کو پڑھتا ہے اس کی سمجھ میں بھی وہ بات آنے لگ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے، اس کا پڑھنا آسان، اس کا سمجھنا آسان، اور پھر عمل کرنا بھی اس پر بہت آسان ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک جہاں کوئی حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ذہن بناتا ہے عمل کرنے کا بھی، کہ کس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے، اس کے لیے ذہن بناتا ہے۔ کبھی آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی نیک لوگوں کا تذکرہ کر کے ترغیب دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ بد کردار اور برے لوگوں کا تذکرہ کر کے ڈراتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو ہے یہ شوق اور ذوق اور رغبت پیدا کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، اس لیے ہر اعتبار سے اللہ کا یہ قرآن آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے، بے دینی سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔